بیان کر کے بتا دیا لوگوں صحابہ سارے ایمان والے، صحابہ سارے ایمان والے، اگر ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ کسی نہ کسی کو نکال کے بیان کرتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ اور اپنے حبیب کی بارگاہ اور حضور کے تمام صحابہ کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ذرہ بھر بھی خیال نہ آئے، ذرہ بھر۔ تو یاد رکھیں، یہ میں بلا بات کہہ رہا ہوں، حق بات کہنی چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ یہی نبی کی سنت ہے، یہی صحابہ کی سنت ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی صحابی کے بارے میں غلط جملہ بولتا ہوا یا غلط اظہار کرتے ہوئے نظر بھی آ جائے تو ایسے بندے سے کبھی سلام بھی نہ لو، ایسے بندے سے کبھی تعلق نہ رکھو، کل قیامت کے دن تمہیں رسوائی ہو جائے کہ تمہارا تعلق تو جب قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کے پیچھے اور نبی کے پیچھے جنت میں جائیں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے؟ کہ ہمارا تعلق اگر ان سے ہوا جو صحابہ کے دشمن ہیں اور صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، تو پھر ہم ایک کے ساتھ ہی چل سکتے یا ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، کبھی برگلاؤ نہ، کبھی ڈما ڈول نہ ہو کہ یار دنیا ہے، اس کو بھی رکھ لو اس کو بھی رکھ لو۔ یہ دنیا کے ڈھکوسلے ہیں، یہ دنیا کی باتیں یہیں پر رہ جانی، اس کا مطلب تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پتہ بھی ہو کہ صحابی کو بندہ گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور پھر بھی اسے دوستی لگانے کے لیے اچھا بنتا ہے، یہ ہے اس کو اچھا کہنا یا اپنے آپ کو برا بنانے والی بات ہے۔ خود انسان برا ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں گر گیا۔ ایمان ہے تو مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، ملائکہ پر بھی، اور رسولوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ پر بھی پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔